السلام علیکم۔ اچھا، میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں یا پھر آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں کام کے سلسلے میں، اور ان کے بچے، ان کی بیویاں جو ہے نا فیملی سسٹم کی وجہ سے جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، اور ان کو جو ہے نا بےایمانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ریسنٹلی جو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ویڈیو جو ہے نا وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک سسر اپنی بہو کے اوپر بےایمانہ تشدد کر رہا ہے، جسٹ اس بنا پہ کہ اس کو کھانا لیٹ دیا گیا۔ کھانا گرم کرنے میں بہو نے تھوڑی دیری کر دی، اس وجہ سے جو ہے نا سسر نے بےایمانہ تشدد کیا۔ اور وہ ظالم انسان جب تشدد کر رہا ہے، اس وقت اس کے بیٹے کے جو بچے ہیں وہ بلک بلک کے اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، اس کے اس عمل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پھر بھی اس ظالم انسان کو ترس نہیں آ رہا۔ اب یہ ہے ہمارے فیملی سسٹم کی حقیقت۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ مطلب جو انسان روزی کمانے کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا، یا پھر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری چلا گیا، بالخصوص جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہتے ہیں، لائک سعودی عربیہ میں، دبئی میں، قطر میں، عمان میں کام کرتے ہیں، یا پھر UK کینیڈا میں بھی، تو وہ لوگ جب اپنی فیملی کو پیچھے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں تاکہ ان کی خدمت کرنے کے لیے یا ان کا سہارا بڑھاپے میں بننے کے لیے، جو ان کے بچے یا ان کی بیوی ہیں وہ ان کے کام آئیں، بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارا جو مطلب باپ ہو گیا، سسر ہو گیا، دیور ہو گیا، یا باقی بھی ڈیفرنٹ جو ہے نا ریلیشنز ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ یا تو پھر آپ کی بیوی پہ تشدد کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کے بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ لائک اگر آپ کا بھائی ہے تو وہ بچوں کا چچا بن کے اتنا آپ کے بچوں کو مارتا ہے، اتنا مینٹلی ان کو جو ہے نا ہرٹ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا عجیب کیفیت کے شکار ہو جاتے ہیں بچے۔ وہ ڈر جاتے ہیں کسی بڑے سے بات کرنے سے، کسی بڑے سے فرینک ہونے سے، کسی بڑے کے ساتھ وہ کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ بالخصوص بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو وہ کوئی بھی چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرتی۔ اور جو بیوی ہوتی ہے بیچاری، وہ تو خدمت کر کر کے جو ہے نا اتنا پس چکی ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ ایسی ویڈیوز جب بھی وائرل ہوتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کی ویڈیوز بنا دیتے ہیں یا پھر اس ایشوز کو اٹھاتے ہیں، بٹ ایسے ایشو پاکستان کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں۔ آپ جس گھر میں چلے جائیں اس گھر کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ اپنی فیملی کو لک آفٹر کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ کا سیلری پیکج اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے اوپر گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو خدا را اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا کنسرن رکھیں، تھوڑا سا فیملی سے اٹیچ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ کم کریں، ان سے پوچھتے رہیں کہ کیسے حالات ہیں گھر میں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، میرے بھائی کا بیہیویئر کیسا ہے، میرے ماں باپ کا بیہیویئر کیسا ہے آپ کے ساتھ، تاکہ جو آپ کی فیملی ہے اس کو ایک سپورٹ ملے، ان کو پتہ ہو کہ ہاں ہمارا بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ہماری بات بھی سننے والا ہے۔ اور اکثر جب اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے والدین کی جو ہے نا فیور کرتا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی اگر آپ نے دیکھا ہو، کل اس کیس میں FIR ہوئی، اور کل شام میں ہی اس عورت نے جو ہے نا بیان دیا کہ ہاں جی وہ ہمارا گھریلو معاملہ تھا، وہ ہمارا جو ہے نا سالو آؤٹ ہو گیا، اور ہمیں اب جو ہے نا کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہسبینڈ نے، اس کے جو باپ جو ہے نا ظلم کر رہا ہے، اس کے بیٹے نے اپنی بیگم کو کہا ہوگا کہ نہیں جی یہ ہمارا جو ہے نا معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، اور آپ جو ہے نا کوئی کیس ویس نہ کریں، اور سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہو گئی، آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا دیں کہ جی یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔
تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، اپنی بیوی کو سپورٹ کرے ان معاملات میں اور ان کا ساتھ دے، بجائے اس کے کہ ان ظالموں کا جو ان کے والد کی شکل میں ہیں، ان کے بھائیوں کی شکل میں ہیں، یا وٹ ایور ان کی امی کی شکل میں ہیں، کسی بھی شکل میں ہیں۔ تو یہ ایک میسیج ہے، خدا را اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو اپنی فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں، ان سے جو ہے نا بات چیت کرتے رہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بولیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اور جب بتایا جاتا ہے، جب یہ سامنے آتی ہے تو کائنڈلی ایک طرف نہیں جائیں، دونوں طرف کے معاملات کو سنیں اور پھر جو فیصلہ حق پہ ہو اس کو کریں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے نا ذہنی کیفیت میں جو ذہنی بیماری ہے اس سے نکل سکے۔ اب دیکھیں وہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیسے اپنے دادا ابو کی رسپیکٹ کریں گے جب بڑے ہوں گے؟ جو مطلب اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اپنی ماں کو بچانے کے لیے، وہ بڑے ہو کے کیسے اس انسان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کے اوپر اتنا ظلمانہ تشدد کر رہا ہے؟ تو یہ نسلوں کا معاملہ ہے، خدا را اس معاملے کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا توجہ دیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اپنی فیملی کی کیئر کریں، اور کوشش کریں اپنے ساتھ رکھیں اپنی فیملی کو۔ تھینک یو سو مچ۔